ہولوکاسٹ سے یہودیوں نے کیا سبق سیکھا؟ رائٹ آف ریٹرن کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ فلسطینی دوران احتجاج اپنے ہاتھوں میں ایک مخصوص قسم کی چابی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں؟ مئی 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیسے کیا؟ پہلی عرب اسرائیل جنگ کب شروع ہوئی؟ دوسری عرب اسرائیل جنگ کے بعد سوئس کنال پر جھگڑا کیسے کھڑا ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ مصر کے ملٹری لیڈر جمال عبد الناصر الجیریا میں جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے؟ کیا وجہ تھی کہ پاکستان میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف ہونے والے احتجاج کے بعد عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کا قیام وجود میں آیا؟ مولانا بھاشانی نے پاکستانی حکومت کے خلاف احتجاج کیوں کیا؟ جانیے عرب اسرائیل کانفلکٹ کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب صہیونیوں نے برطانیہ سے لڑائی شروع کی تو سب سے پہلے کنگ ڈیوڈ ہوٹل پہ یہودیوں نے 1946 میں بم مارا اور اس طرح سے برطانیہ سے باقاعدہ طور پر لڑائی شروع کر دی۔ چونکہ خلافت عثمانیہ کے بعد سارا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں تھا، لیکن صہیونی برادری نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک بنائیں گے، لہٰذا انہوں نے برطانیہ سے لڑائی شروع کر دی، اور برطانیہ جس نے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیا اور وہاں پر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان لڑائی کو ہوا دی، جس طرح سے بر صغیر میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کو ہوا دی تھی، بالکل اسی طریقے سے یہودیوں نے دیر یاسین کے علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور اس قتل کے پاداش میں 7.5 لاکھ فلسطینی مسلمان اپنے گھروں میں تالا لگا کر ہاتھوں میں چابی لیے اپنے اپنے علاقوں سے بھاگ گئے اور ان علاقوں پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی فلسطینی یہودیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں ایک خاص قسم کی چابی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جسے نکبہ کہتے ہیں، اور وہ اس احتجاج میں رائٹ آف ریٹرن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی جب یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو 1952 میں البرٹ آئنسٹائن نے یہودی ہونے کے باوجود اسرائیل کی صدارت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب برطانیہ اور صہیونی برادری کی جنگ چل رہی تھی، اس کے بعد جب فلسطینی مسلمانوں کا 1947 میں قتل عام شروع ہوا اور انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر لی، بھاگ گئے، تو آخر کار مئی 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور جس دن اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اس کے فوراً بعد ہی 7 عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس میں شام، مصر، لبنان، سعودی عرب سمیت دیگر ممالک تھے۔ لیکن ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں نے سبق سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ملٹری ٹریننگ کرواتے تھے اور وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو گویا جب اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے فتح حاصل کی اور 60% سے زیادہ مسلمانوں کا جو حصہ تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ گویا اب صرف فلسطین کے حصے میں ویسٹ بینک اور غزہ کا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ عرب یہ جنگ اس لیے ہارے تھے کیونکہ فلسطینی وہاں پر اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے اور وہ ایک جدید یورپی ریاست بھی بنا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ آج فلسطین کا دارالحکومت دیکھیں اور اسرائیل کا دارالحکومت دیکھیں تو آپ کو اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب ایک ترقی یافتہ، ایک ڈیولپڈ ایریا نظر آئے گا،
اس کے بعد جب دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو اس کی سب سے بڑی وجہ بنی سوئس کنال۔ سوئس کنال کے حوالے سے ہم آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں ایک مکمل تفصیل پیش کریں گے، لیکن سوئس کنال کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن سے ممبئی جانے کا جو راستہ تھا، جو پورا ایک سفر تھا، وہ تقریباً 19,800 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ لیکن جب سوئس کنال بنائی گئی تو ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی، یہ سوئس کنال ان دونوں سی کو جوڑتے تھے، اور پھر وہ رقبہ کم ہو کر 11,600 کلومیٹر بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ کنال اپنی ایک اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن جب ملٹری لیڈر جمال عبد الناصر نے 1951 میں برٹش آرمی کو کہا کہ وہ سوئس کنال سے اپنے پہرے ہٹا دے، اور پھر بالآخر 1956 میں وہ مصر کے صدر بھی بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فلسطینی فدائی حملے کرتے تھے انہوں نے اس کو بھی سپورٹ کیا، اور الجیریا میں جو جہادی تنظیمیں تھیں جو فرانس کے خلاف جہاد کر رہی تھیں ان کو بھی سپورٹ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ سوئس کنال کے حوالے سے فرانس، برطانیہ اور اسرائیل، ان تینوں ممالک نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا اور سینائی پیننسیولا پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اس کے بعد ہی IMF نے کہا کہ اس جنگ کو روکا جائے، جس جنگ کو سوئس کنال کرائسس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ کو روکا نہیں گیا تو ہم فنڈز روک دیں گے۔ IMF نے جب یہ دھمکی دی تو برطانیہ کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا، گویا برطانیہ جو اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی اس کا بھرم خاک میں مل گیا، اور پھر سوئس کنال مصر کے پاس آ گیا۔ لیکن سامعین محترم، اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا، چونکہ پاکستان روز اول سے امریکہ کی حمایت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف احتجاج شروع ہوا تو ایک کمیونسٹ پارٹی نے جنم لیا جس کا نام ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ چونکہ پاکستان نے مصر کو سپورٹ کرنے کے بجائے امریکہ کو سپورٹ کیا، یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر جب دو الگ الگ صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو مشرقی پاکستان کے ایک مولانا جن کا نام مولانا بھاشانی تھا، انہوں نے بھی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ سوئس کنال مصر کا ہی حق ہے۔ اس کے بعد ملٹری لیڈر جمال عبد الناصر نے UAR کی بنیاد رکھی، یعنی یونائٹڈ عرب ریپبلک، کہ جس میں انہوں نے مصر، شام اور عرب کو ملانے کی کوشش کی۔ مگر سامعین محترم، UAR کا کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں، اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ یہ تھی عرب اسرائیل کانفلکٹ کی دوسری ایپیسوڈ۔ اب ہم آپ کو آگے کیا ہوا اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ جب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو ان کو بھی شیئر کیجئے، اور اس طرح کے معلومات نہ صرف آپ حاصل کیجئے بلکہ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ جب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل آسان سی بات انشاءاللہ بہت جلد تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔